ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ آج میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اگر اپنی ہمزاد سے یا اپنے کسی پیارے کی روح سے ملنا چاہتے ہیں تو D120 سائٹ ایریا کراچی پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ پروگرام کا ٹائم ابھی شروع ہوا ہے اور پروگرام چلے گا تقریباً 11:30 تک، تب تک آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمزاد بیسکلی کیا ہے، کسی روح کے حوالے سے اگر بات کریں یا ہمزاد ہے کیا شے ہے، اگر آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہمارے ایکسپرٹ، ہمارے روحانی اسکالر اس وقت یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اقبال بابا صاحب، اور ان کو QTV پہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ان کو یہاں ہم نے دعوت دی ہے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ جو چیزیں جن ٹاپکس کو لے کر ہم آتے ہیں ان کے بارے میں پراپر جاننا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ السلام علیکم اقبال۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے؟ اللہ کا شکر۔ اقبال بابا، یہ ہمزاد ہے کیا بیسکلی؟ دراصل ہمزاد حدیث پاک سے جو ثابت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، کیا وہ شیطان کسی کام آ سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، اور شیطان سوائے برائی کے اور کسی کام میں نہیں آ سکتا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس کی تعبیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے روح میں ہمزاد سے کی گئی ہے، ساتھ رہنے۔ ہمزاد کے جو معنی ہیں، عربی میں اس کو قرین بولتے ہیں، قرین، قاف را یا نون، قرین۔ اور قرین کے معنی عربی کی لغت میں ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، ساتھی یا ہمراز۔ تو یہ ہمزاد جو ہے یہ شیطان ہے، جو بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر کرم فرمایا، اور میرے ہمزاد کو، میرے شیطان کو مسلمان کر دیا۔ اور ندا حدیث پاک کی اس روح سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا بھی شیطان، ہمزاد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ مطلب کہ جو ایک ہمزاد ہے وہ ہر انسان کا وہ کافر ہوتا ہے؟ بالکل، وہ کافر ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ ہاں۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد جو تھا وہ آپ کی صحبت میں مسلمان ہو گیا، یہ اللہ کی عطا سے۔ باقی دنیا میں کسی بھی انسان کو، آدم ذات کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کا ہمزاد جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، سوائے پیارے آقا صلی اللہ اگر ہم علیہ وسلم۔ اسے اس کی اگزامپل عام الفاظ میں دیں تو کیا، اگر جیسے میں ہوں، میرے ساتھ میرا جو ہمزاد ہوگا وہ مجھے غلط چیزوں کی طرف راغب کرے گا؟ بالکل، شیطان کی فطرت ہی یہی ہے جی، کہ وہ انسان کو غلط راہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھے وسوسے آتے ہیں، نیک اچھے خیالات جب ذہن پہ آتے ہیں تو وہ فرشتہ ہمیں، جو ہمارے ساتھ وہ فرشتہ ہمارے بھاری ہوتا ہے ہمزاد پر، وہ بھاری ہوتا ہے اور وہ ہمیں خیالات دیتا ہے کہ ہم کریں، اچھے کام کریں۔ اور جب یہ سمجھیں کہ نیگیٹو کوئی چیز آ رہی ہے کہ ہم برے کام کریں، یہ سود کا کام کر لیں، فلاں کر لیں، مختلف لوگوں کی چغل خوری کریں، یا برے ایسے کام کریں جو اسلام نے منع کیا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ہمزاد جو شیطان ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی طرف، برائی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ یہ ہمزاد کا ہی کام ہے۔ اچھا، بعض اوقات پھر یہ کیسے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کہہ دیں ہمزاد مجھے 6 بجے اٹھا دینا، اور آپ کی آنکھ صبح کھل جاتی ہے۔ تو ہمزاد کے معنی یہ ہے نا کہ قریب والا۔ تو آپ نے جب ندا کی ہے، اس کو مخاطب کیا ہے، تو ممکن تو ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ ہمارے فرشتے نے ہمیں اٹھایا ہے۔ شیطان نماز کے لیے تھوڑی اٹھائے گا، یا شیطان علم کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ ہمارا جو دوسرا فرشتہ، جو نیکی والا فرشتہ ہے، ممکن ہے کہ اس نے ہمیں اٹھا دیا۔ تو اس کا مطلب ہمزاد دو ہوئے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ ہمزاد کے معنی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمزاد کے معنی قرین، یعنی اس کو عربی میں قرین کہتے ہیں، اور قرین کا مطلب ہے ساتھی۔ تو ساتھی تو فرشتہ بھی ہوا اور شیطان بھی ہوا۔ تو یہ جو موکل ہوتے ہیں، یہ جو جنات لانے والے عامل وغیرہ ہوتے ہیں، کیا یہ ہمزاد کو قابو میں کر لیتے ہیں؟ بالکل، ہمزاد کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے اس میں بہت تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ اپنے ہمزاد کو قابو کیا جا سکتا ہے عملیات کے ذریعے۔ اس کے آیات قرآنیہ سے بھی ہوتا ہے، اور دوسرے جو سفلی کے اور جادو کے جو منتر ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ تو کوئی ایک ایسا معصوم انسان، کوئی ایسا معصوم انسان، کیا اسے کوئی عامل بابا اس کے ہمزاد کو
قابو کر کے اس معصوم انسان سے غلط کام بھی کروا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں. کسی دوسرے کا ہمزاد کوئی اور قید نہیں کر سکتا. اچھا. اپنے ہمزاد کو قید کرنے کے لیے عملیات ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں, اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے ہمزاد کو قید کرنے کے بعد, اپنی قدرت میں لینے کے بعد اس سے کسب بھی کروایا جا سکتا ہے. کسب مطلب کام کروائے جا سکتے ہیں کہ محنت کے کوئی کام ہے, مشقت کا کوئی کام ہے, وہ بھی اس سے کروایا جا سکتا ہے. مگر خطرہ یہ لکھا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک متکبرانہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ متکبر ہو جاتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں, میں اس گلاس کو بغیر ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں. اس لیے ہمزاد ہوگا تو وہ اٹھا کے اس کو دے دے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہوا میں آ کے اس کے ہاتھ میں آ گیا, ایسا نہیں. اس کا ہمزاد مجھے ایک بات بتائیں, جیسے میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ پین اٹھا کے نچوانا شروع کر دیتے تھے. ہاں, یہ ایک یہ کیا ہے, یہ کیا اس سے کچھ ریلیٹڈ ہے؟ اس کا ہمزاد سے بھی عمل ہو سکتا ہے اور اس کا نظر بندی سے بھی ہوتا ہے. نظر بندی الگ ہے. بہت سارے معاملوں میں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو, میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ جو تماشے کرتے ہیں, بازیگر جادوگر ہوتے ہیں, وہ چھری ہاتھ میں مار لیتے ہیں اور خون نکل رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ خون نہیں نکل رہا ہوتا ہے, وہ صرف دیکھنے والوں کا ایک احاطہ ہوتا ہے کہ اتنے حدود تک وہ نظریں باندھ دیتا ہے, جو وہ بولے گا وہی دیکھے گا. اچھا, ایسا ہوتا ہے. اتنی پاور بھی ہوتی ہے انسان کے پاس. اس کو نظر بندی کا عمل کہا جاتا ہے. نظر بندی اور ہمزاد الگ الگ الگ. اور وہ جو آپ پین نچانے والی بات کریں, اس میں آپ کہہ رہے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں, ہمزاد بھی یہ کام کر سکتا ہے اور نظر بندی. اس وقت جو ندا عملیات ہو رہے ہیں نا, زیادہ تر جو سفلی والے لوگ ہیں, جو گندے عمل کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ہمزاد سے کام لیتے ہیں. اپنا ہمزاد قید کیا, حالات پتہ کیے, بندہ آیا, اس کو ساری باتیں بتا دی, شعبدے بازی جس کو بولتے ہیں حروف عام میں, کہ شعبدہ گیری دکھانا. تو وہ ہمزاد سے ہی سب کچھ بتاتے ہیں اور ہمزاد سے ہی کام لیتے ہیں اس کو. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اقبال بابا کہ آپ بیٹھے بھی ہو, آپ کو فیل ہوتا ہے کوئی نہیں ہے کمرے میں, آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہے, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, یا کسی نے آپ کو ہٹ کیا ہے کوئی چیز, جیسے ایک دم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک جھونکا آیا ہے تیز, یا کسی نے ہٹ کیا ہے. اس کی دونوں سمتیں, دونوں جہتوں کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعصاب کمزور ہوتے ہیں, تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر گھر میں جنات آ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کسی گھر میں کسی نے قید کر دیا تو جنات نہیں آ سکتا. جنات آ سکتا ہے, اور جنات انسان سے بعض اوقات ٹکرا بھی سکتا ہے. تو اس سے بھی اس کو پتہ چلتا ہے. مگر زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں نا, کوئی میرے ساتھ ہے, یہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس. اچھا, تو ہم فیل نہیں کر سکتے کہ ہمزاد ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں, ہم فیل اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو قابو کریں. یہ تو ہمیں فیل کرنا ہی پڑے گا. قابو کرنے کے کوئی طریقے کار ہوتے ہیں, کوئی چلہ کاٹتے ہیں لوگ, چلے ہوتے ہیں, اس کے 3 مہینے کے چلے ہیں, 4 مہینے کے چلے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 1 2 3 چلے ناکام بھی ہوتے ہیں, پھر 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ کیا جائے تو وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ایسے لوگ آئے ہیں کوئی جن سے آپ واقف ہیں, جنہوں نے ہمزاد کو قابو میں کیا ہو؟ نہیں, میرے پاس ایسا کوئی آج تک عامل نہیں ملا مجھے کہ جس نے ہمزاد کے ذریعے, اس لیے کہ میرا روحانیت سے تعلق ہے. میں ایسے لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہوں جو سفلی یا جادو کرتے ہیں, تو روحانیت میں اس کی ضرورت نہیں ہے, شریعت نے اس میں پابندی. کالر ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے, مسز عارف ہیں, وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی ہے, ان کو سب فیل ہوتا ہے. جی السلام علیکم مسز عارف. وعلیکم السلام. جی مسز عارف. جی ہاں جی, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک, آپ کہیے. ہاں جی, اچھا, مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. مجھے بولتا ہے کہ ہاں تم یہ کرو, پھر دوسرا بولتا ہے نہیں تم یہ مت کرو. کوئی غلط چیز ہے, مجھے کوئی وہ کرتا ہے تو مجھے صحیح والا مجھے بولتا ہے نہیں تمہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کلیئر آواز آتی ہے, اپنے کانوں میں آواز آتی ہے, آپ کے ذہن کا دھوکہ؟ مجھے پتا نہیں ہے, مجھے آواز آتی ہے. میں نے اپنی ممی سے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی نا, تو میری ممی ڈر گئی اس بات سن کر. ممی کہتی کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میرے ساتھ ہے, یہ فائٹ ہوتی ہے ان دونوں کی, اور جب فائٹ ہوتی ہے تو میں بہت اسٹریس میں آ جاتی ہوں. کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز میں کرنے جاتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں نہیں تم یہ مت کرو, یہ کر کے تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. یا میں کوئی غلط چیز میرے دماغ میں آتی ہے تو وہ اچھا والا مجھے کہتے ہیں یار دیکھو یہ غلط ہے, اسلام میں یہ منع ہے وہ منع ہے, تم کیوں یہ سب کرنا ہے. اور حتیٰ کہ کبھی میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتی ہوں. یو وونٹ بلیو اٹ, وہ رات میں اٹھتی ہوں 2 بجے 3 بجے, مجھے نہیں پتا میری آنکھ کیسے کھلتی ہے, بٹ میں اٹھتی ہوں, میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں. اور واقعی میں نے آج تک کبھی الارم نہیں رکھا ہے, میں صرف اتنا اپنے آپ کو ذہن میں بولتی ہوں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے, اور سیم ٹائم میری آنکھ کھلتی ہے. آپ نے کبھی آپ نے بولا تو مجھے کلک ہوا ہے, لیکن میں ہمیشہ یہی ٹائم لے کر سوتی ہوں. اچھا, آپ نے کبھی ہمزاد کے بارے میں سنا ہے کبھی آپ کے ذہن سے؟ سنا نہیں, ابھی آپ نے یہ ٹاپک کیا تو میں نے ابھی آپ کو کال کی. ہاں,
میں نے یہ میں نے ٹاپک کبھی سنا نہیں. میں ٹاپک اس لیے لے کر آئی کیونکہ یہ میرے لیے بھی بہت نیا تھا. تو میں نے کہا جو میری جیسی خواتین ہیں ان کو نہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ کیا چیز ہے یہ. اب جب میرے ساتھ یہ سب ہوتا تھا مجھے لگا میں شاید سائیکو کیس ہوں. مجھے یہ فیل ہونے لگا تھا کہ میں سائیکو ہو گئی ہوں, اس لیے مجھے یہ سب آ رہا ہے. اقبال بابا آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ ان کی آپ مدد کر سکیں گے؟ انہوں نے خود جواب دے دیا دونوں چیزوں کا کہ ایک چیز مجھے بولتی کہ نیک کام کرو, دوسرا بولتا نہیں یہ کام نہیں کرو. پھر جب نیکی کی طرف ان کی توجہ آتی ہے تو پھر برائی کی طرف توجہ جاتی ہے کہ نہیں یہ برا والا کام کر لو, تو پھر نیکی کرنے والا فرشتہ جو ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہ برائی سے روکتا ہے. یہی تو اسی کا مطلب تو ہمزاد ہے. اسی کے متعلق تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. جو شیطان ہے وہ بہکاتا ہے کہ برائی کرو, اور جو فرشتہ ہے وہ اللہ کی عطا سے اس کو نیکی کی طرف کھینچتا ہے کہ آخر وقت تک یہ برائی سے رک جائے. مطلب کہ ایسے بہت سارے لوگ مگر انہوں نے جس طرح فرمایا کہ ان کو آواز آتی ہے, آواز فرشتے یا شیطان کی سننا یا تو انسانی صلاحیت سے باہر ہے. ان کے اعصاب یا تو بہت ہی کمزور ہوں, بالکل اعصابی کمزوری ہو سکتی کی وجہ سے ان کو کو آواز فیل بھی کر رہے ہیں کہ آواز محسوس ہوتی ہے. آواز کا سننا یہ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل نہیں ملتے. کوئی شیطان کی آواز سنے یا فرشتے کی آواز کو سنے, متوجہ کرے. خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے, چل نماز پڑھ لے, تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ فرشتے نے آپ کو اٹھایا. شیطان نہیں اٹھائے گا, شیطان نیکی کے لیے نہیں ہوتا. بریک پہ جا رہے ہیں جناب. بریک کے بعد ایسا بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا جو شاید مجھے بھی نہیں پتا, اور میں بھی ایکسائٹمنٹ ہے میرے دل میں ایک نئی چیز کو جاننے کی کہ کیا ہے ہمزاد. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ہمزاد سے ملنا چاہتے ہیں, ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ کو ملوا سکتی ہیں, یا پھر آپ اپنے پیاروں کی روح سے ملنا چاہتے ہیں, تو D120 سائٹ ایریا کراچی پہنچ جائیے. 11:30 تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد